بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سرخ الرجی۔ سرخ الرجی میں جسم پر جگہ جگہ سرخ دانے ہو جاتے ہیں، سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں، جلد بھی بعض دفعہ سرخ ہو جاتی ہے۔ یہ الرجی جسم کے اوپر والے حصے پر بھی ہو سکتی ہے، ٹانگوں پر بھی ہو سکتی ہے اور پورے جسم پر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، یہ تینوں چیزیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آج بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سرخ الرجی کا سبب وہ بھی سوڈا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ 2 نمبر تحریک ہو یا 3 نمبر تحریک ہو، اس میں سوڈا ہی ہوتا ہے۔ 2 نمبر تحریک میں سوڈا یا اس کو ایسڈ بھی کہہ لیں آپ، یہ سرد کیفیت میں ہوتا ہے، اس میں خون گاڑھا اور جگہ جگہ رک جاتا ہے، اس لیے جلد کو سیاہی مائل کر دیتا ہے۔ اور 3 نمبر تحریک میں جب انسان 3 نمبر تحریک والا مریض جو بھی ہے وہ گرم چیزوں کا، تلی ہوئی چیزوں کا شوقین ہوتا ہے، اس لیے طبیعت میں گرمی پائی جاتی ہے اور گرمی بڑھ جاتی ہے، خون میں بھی حرارت بڑھ جاتی ہے، جگر بھی تھوڑا تحریک میں آ جاتا ہے اور وہی سرد سوڈا پگھل جاتا ہے۔ جب وہ سوڈا یعنی کہ تیزابیت پگھلتا ہے تو وہ تیزابی پانی یا تیزابیت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب وہ ہر جگہ یعنی کہ پہنچ جاتا ہے اور جسم میں جگہ جگہ جلن، خارش، ہاتھوں پیروں میں گرمائش، جلن، اور پٹھوں میں خشکی، یہ 3 نمبر تحریک کی علامتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، خشک گرم کی۔ سوڈا کی وجہ سے الرجی، خارش، سرخ دانے اور یہ چہرے پر بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہر چیز گرم ہے، جو چیز گرم ہوتی ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے۔ آپ لوہے کو گرم کریں گے وہ بھی سرخ ہو جائے گا، اس لیے یہی سوڈا، یہی تیزابیت جب سرد کیفیت میں ہوتا ہے تو ہمیں سیاہی مائل نظر آتا ہے جلد کے نیچے، اور جب یہ گرم کیفیت میں 3 نمبر تحریک میں ہوتا ہے تو جلد کے نیچے یہ سرخی مائل نظر آتا ہے، کیونکہ 3 نمبر تحریک میں سوڈا بھی پگھل جاتا ہے اور خون کی مقدار بھی کچھ زیادہ ہو جاتی ہے اور خون بھی پگھلا ہوا پتلا ہوتا ہے، اس لیے جلد سرخی مائل نظر آتی ہے۔ لیکن جب یہی سوڈا جسم سے اگر ہم خارج کر کے دیکھیں تو دونوں حالتوں میں، چاہے وہ 2 نمبر تحریک کا سوڈا ہو یا 3 نمبر تحریک کا سوڈا ہو، اگر ہم اس کو چھیل کر یا جلد کے نیچے سے نکال کر دیکھیں تو یہ سفید ہی ہوتا ہے، سفید پانی کی طرح، جیسے تیزاب سفید ہوتا ہے۔ یہ بھی تیزاب ہی ہے جو جسم کے نیچے جلن، خارش وغیرہ کرتا ہے۔ اب اس کا علاج، اس کو ہم نے سرد نہیں کرنا،
اس کا علاج بھی وہی ہے جو 2 نمبر تحریک میں ہم سودا کا علاج کرتے ہیں۔ اس میں بھی ہم نے تیزابیت کا سودا کا ہی علاج کرنا ہے اس الرجی میں۔ جیسے ہی یہ سودا ختم ہوگا، تیزابیت خون میں سے ختم ہوگی، جگر تحریک میں آئے گا، یہ الرجی آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ جگر جب تحریک میں آتا ہے، اس تحریک میں 2 نمبر تحریک ہو یا 3 نمبر تحریک ہو، ہمارے جسم کے سارے غدو یعنی کہ سیلز 2 نمبر تحریک میں سرد ہو جاتے ہیں، سردی کی وجہ سے خشک ہو جاتے ہیں، اور 3 نمبر تحریک میں خشکی گرمی کی وجہ سے خشک ہو جاتے ہیں۔ سیلز میں بھی صفرا کی مقدار ہوتی ہے، یعنی کہ سلفر کی مقدار سیلز میں بھی پائی جاتی ہے، جو جن میں یعنی کہ ویکیول وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں بھی سلفر کی مقدار ہوتی ہے۔ خشکی گرمی کی وجہ سے سلفر سیلز کے اندر جو سلفر ہوتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے اور اس کا ورک خون میں ختم ہو جاتا ہے، خون تک سلفر نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے، جگر بنانا بند کر دیتا ہے کیونکہ جگر کمزور ہوتا ہے۔ جب ہم غدی عضلاتی 4 نمبر تحریک شروع کریں گے، صفرا پیدا کریں گے، جسم میں خون میں سیلز میں غدو میں صفرا کی مقدار بڑھے گی، تیزابیت آٹومیٹک نیوٹرل ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ تیزابیت نیوٹرل ہوگی، صفرا کی مقدار بڑھے گی خون میں، تو یہ تیزابیت کا کام ختم، الرجی ختم، خارش ختم، کینسر ختم، برسٹ کینسر ختم۔ اور جو بھی مسے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بھی سودا کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ مسے بعض دفعہ اپنے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ پورے جسم سیاہی مائل اور جسم پہ جگہ جگہ مسے مسے ہوتے ہیں، یہ جلد کے نیچے رکا ہوا سودا ہوتا ہے جو باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ نکل نہیں سکتا کیونکہ جمی ہوئی کیفیت میں ہوتا ہے، گاڑھے پن میں ہوتا ہے۔ یہی سودا جب تحلیل ہوتا ہے تو یہ سرخ رنگت پہ آ جاتا ہے، پتلی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ 3 نمبر تحریک میں بھی مسے ہیں، وہ اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے، 3 نمبر تحریک والوں کے مسے زیادہ تر گردن پہ ہوتے ہیں، پچھلی طرف گردن پہ پچھلی طرف آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ مسے ہی مسے نکل آتے ہیں سرخ رنگ کے۔ یہ بھی پگھلا ہوا سودا ہوتا ہے، ایسڈ ہوتا ہے، تیزابیت ہوتی ہے۔ ایسڈ سے اس وقت تک جان نہیں چھوٹ سکتی جب تک یہ جسم سے خارج نہ ہو۔ جب ہم یہ مصفی خون ادویات استعمال کرتے ہیں، یہ اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ یہ بعض اکثر جگہوں پہ جلد پہ خارش ہوتی ہے اور وہاں سے سفید پانی نکلنے لگتا ہے۔ تو عام مریض، عام انسان ڈر جاتا ہے کہ یہ کیا نکل رہا ہے جسم سے، یہی بیماری ہوتی ہے جو ہم نے نکالنی ہے جسم سے، یہ ایسڈ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو نکال دیں تو ہمارا پورا جسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے، مسے بھی ختم، ہر چیز ختم۔ یہ جب تک جسم سے یہ ایسڈ نہیں نکلتا، 4 نمبر تحریک فل طریقے سے غالب نہیں آ سکتی، 4 نمبر تحریک پیدا نہیں ہوتی۔ آج کل اکثر مریض 3 نمبر تحریک میں ہی پھنسے رہتے ہیں، کیونکہ 3 نمبر 2 نمبر تحریک کا جو مواد ہے یعنی کہ ایسڈ سودا، یہ جب تک جسم میں رہے گا تو صفرا کیسے آئے گا جسم میں؟ ایک چیز جسم سے نکلے گی تو دوسری چیز کی جگہ بنے گی۔ جب تک جسم میں سودا موجود رہے گا، صفرا جسم میں یعنی کہ مکمل صفرادی تحریک ہم شروع نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اس کا اخراج ضروری ہے۔ اس کا اخراج کا طریقہ بڑا مشکل ہے، لوگ اس کو بڑا جھنجھٹ سمجھتے ہیں، یعنی کہ 4 نمبر دوائیں کھانے سے جگہ جگہ یہ جو ہوتے ہیں داد، چبل، خارش یا مسے یا جہاں سودا جمع ہوتا ہے وہاں تھوڑا سا کھجانے سے جسم سے سفید پانی نکلنے لگتا ہے۔
وہ پھر جو ہے دوبارہ اینٹی بائیوٹک ٹیکے لگا کے ڈاکٹر وغیرہ اس کو دبا دیتے ہیں۔ یہی ہماری کمزوری ہے یا یہی ہمارے اندر کمی ہے یا اسی چیز کا ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ صداع، یہ تیزابیت جسم سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو ہم نے اس کو مکمل طور پر نکال دینا چاہیے، پھر آٹومیٹک 4 نمبر تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میں نسخے بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ 2 نسخے ہیں، رائی، بابچی، اجوین 50-50 گرام، گندھک آملہ سال 150 گرام۔ یہ غدی عضلاتی ملین ہے، اکسیر یعنی کہ بہترین مصفی خون، تیزابیت کا توڑ، الرجی کا توڑ، سودادی الرجی، سرخ الرجی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نسخہ دوسرا ایک اور دیں، اس میں گندھک آملہ سال، کلمی شورا، گیرو 8 تولہ اور پارا 6 ماشا۔ چھوٹی سی آپ کڑھائی لے لیں لوہے کی، سب سے پہلے ان تینوں دواؤں کا صفوف بنا لیں، علیحدہ علیحدہ رکھ لیں۔ سب سے پہلے گندھک کا صفوف کڑھائی میں ڈالیں، گرم کریں، یہ پگھل جائے گا۔ پھر اس میں پارا ملا دیں۔ جیسے ہی آپ پارا ملائیں گے تو گندھک آملہ سال جو اندر ہے گرم ہوئی ہے وہ سیاہی مائل ہو جائے گی۔ اچھا، پھر جیسے سیاہی مائل ہو پھر آپ اس میں کلمی شورے کا ڈال دیں۔ کلمی شورا بھی ڈالتے ہی فوراً پگھل جائے گا۔ پھر جب یہ تینوں چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں پھر آپ اس میں گیرو کا صفوف آہستہ آہستہ چٹکی چٹکی ڈالتے رہیں اور چمچی سے مکس کرتے رہیں۔ دوائی چولہے پر ہی رکھی رہے، ہلکی ہلکی آنچ پہ پکاتے رہیں۔ جب یہ سارا صفوف آپ ڈال دیں، گیرو ختم ہو جائے، اچھی طرح مکس ہو جائے، پھر اس کو اتار کے ٹھنڈا کر کے صفوف بنا لیں۔ اس کی خوراک 1 سے 2 رتی ہے، دن میں 2 سے 3 بار۔ اگر مرض زیادہ ہو 3 دفعہ بھی دے سکتے ہیں، صبح دوپہر شام 2 رتی۔ اور مرض کم ہے، مریض کمزور ہے یا چھوٹا ہے یا بچہ ہے، اس کو 1 رتی صبح دوپہر شام یا صبح شام 2 ٹائم۔ اتنا سینس تو حکیم میں ہوتا ہے کہ یہ کتنی خوراک برداشت کرے گا مریض۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ دوائیں بنائیں، استعمال کروائیں۔ یہ حکمی علاج ہے، چاہے کسی بھی قسم کی الرجی ہو جو آج کل چل رہی ہے۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ مرض کی شدت کے حساب سے استعمال کروائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ نسخے استعمال کرائیں اور الرجی ختم نہ ہو۔ پرہیز کھٹی چیزیں اور تمام تلی ہوئی چیزیں، فاسٹ فوڈ، بوتلیں وغیرہ۔ دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام۔